ہے کہ اس میں مشاورت کے ساتھ ہر چیز کے اوپر گفتگو کی گئی تھی. بتایا گیا تھا کہ اس کے کیا اختیار ہوں گے، اور گاہے بگاہے اس دستاویزات کو، اس ڈاکیومنٹ کو پارلیمان نے بائی وے آف ڈسکشن بہتر بنایا. جہاں کوئی ایشو نظر آیا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح سسٹم کو ایوالو کیا جاتا ہے. یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ حکومت ایگزیکٹو چلائے گی، پارلیمان قانون سازی کرے گا، عدالت تشریح کرے گی. یہ ٹرائیکوٹومی آف پاورز. اور بحیثیت قانون کے طالب علم کے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سیپریشن آف پاورز بھی ایک چیز ہے، کہ یعنی کہ ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے گا آئین و قانون کے مطابق. تو یہی آئین سپریم کورٹ بھی بتاتا ہے، یہی آئین حکومت بھی بتاتا ہے، یہی آئین پارلیمان بھی بتاتا ہے. اس آئین کو اگر آپ پڑھیں اور اس کے اوپر ایبسولوٹ کنسنسس ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے. اور غالباً آئین کا آرٹیکل 97 ہے جو کہتا ہے کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے مطابق قانون سازی کی جا سکتی ہے. پارلیمان اس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے مطابق قانون سازی کر سکتا ہے، اور جس چیز کا ذکر اس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں نہیں ہے وہ ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے، یعنی کہ صوبائی اسمبلیاں اس کے اوپر کام کر سکتی ہیں. یہ اس خوبصورت دستاویزات میں ذکر کر دیا. اور اسی ڈاکیومنٹ میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر انٹری نمبر 55 ہے جو سپریم کورٹ کی انلارجمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہے. اب یہ کیونکہ بڑی گفتگو چل رہی ہے اس بارے میں کہ سپریم کورٹ کے معاملات میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں ٹوٹل ججز کتنے ہوں گے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ آئین پاکستان میں حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ کتنے جج صاحبان ہوں گے. وزیر اعظم الیکٹ ہوگا، کون کرے گا؟ پارلیمان کرے گا. کس نے کہا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، طریقہ کار درج ہے. تو اسی طریقے سے جو پچھلے 2-3 روز سے قانون سازی اس اہم مسئلے پر ہو رہی ہے، میں اس کو خوشائن ایک شہری کے طور پر اس کو خوشائن قرار دینا چاہوں گا، ایک سیاسی کارکن کے طور پر اس کو خوشائن قرار دینا چاہوں گا. اور ڈیٹیل میں آتا ہوں میں کیوں خوشائن قرار دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ دیر میں آئی ہے. کاش کہ یہ قانون سازی پہلے آ جانی چاہیے تھی، کاش کہ پارلیمان کو اس حوالے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. اگر پہلے سوچا ہوا ہوتا تو نسلہ ٹاور کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نا، وہ زیادتی شاید نہیں ہوتی، ان کو اپیل کا موقع مل جاتا. اگر یہ پہلے قانون سازی کی ہوتی، وہ جو نسلہ ٹاور میں ہماری بہن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کی جان نہیں گئی ہوئی تھی. اگر یہ قانون سازی پہلے کی گئی ہوتی شاید ریکوڈک کا فیاسکو نہیں کریٹ ہوا ہوتا جس کے اوپر آج پوری پارلیمان کو بیٹھ کے پھر قانون سازی کرنی پڑی. کیوں؟ کیونکہ اربوں ڈالر کی انٹرنیشنل پینلٹی پاکستان کے اوپر امپوز ہوئی. رینٹل پاور کی کیس کے اندر مداخلت نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ خوشائند ہے کہ آج پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے ایک ایسا مسئلہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. And there can be no better forum to resolve that issue than the worthy Parliament of Pakistan. کہ پاکستان کے elected representatives وہاں پہ بیٹھیں اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے جو اختیارات اس پارلیمان کو یا آئین پاکستان دیتے ہیں اس میں رہتے ہوئے قانون سازی کریں. خوشائن چیز ہے. بحیثیت شہری کے
بحیثیت سیاسی کارکن کے، بحیثیت قانون کے طالب علم کی میں اس کو ویلکم کروں گا. اور کیوں ویلکم کروں گا؟ کہ قانون کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایپلیٹ پروسیس ہوتا ہے. بھٹو صاحب کے کیس کے اوپر کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ اس میں بہت ساری مس کیریجز آف جسٹس ہوئی، لیکن ایک تنقید کیوں کی جاتی ہے کہ وہ کیس سیشنز کورٹ سے سٹارٹ نہیں ہوا، ہائی کورٹ سے سٹارٹ ہوا، ایک ان کی اپیل کا رائٹ سلب کر دیا گیا. دنیا کا ہر قانون کا طالب علم کہتا ہے وہ زیادتی ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ سوچیں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو لیتے تھے چیف جسٹس صاحب، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا، آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا، ختم. کوئی رائٹ ٹو اپیل نہیں، کوئی ڈیو پروسیس نہیں. تو بڑا ویلکم میں سمجھتا ہوں، نیک شگون ہے پارلیمان کو، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو کہ چیزوں کو ڈسکریشن کو ختم کرتی ہیں، چیزوں کو سٹریم لائن کرتی ہیں، لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، ڈیو پروسیس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کریں، تنقید کرنے کی کوشش کریں. میں 2-4 بالکل آسان گزارشات پیش کروں گا. آپ کو یاد ہوگا، آپ پرانے صحافی ہیں سارے، ایک زمانے میں حکومت کے تمام فیصلے اگر وفاقی حکومت ہو تو وزیر اعظم تصور کیا جاتا تھا، اگر وفاقی حکومت ہو تو وزیر اعظم تصور کیا جاتا تھا وفاقی حکومت کو، اور صوبائی حکومت ہو تو وزیر اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا. تمام فیصلے جو ہوتے تھے وہ کابینہ نہیں کرتی تھی، تو وزیر اعظم وفاق کے لیول پہ اور وزیر اعلیٰ صوبے کے لیول پر کر لیتے تھے. پھر 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، مصطفیٰ امپیکس فیصلہ آیا، اور مصطفیٰ امپیکس فیصلے میں سپریم کورٹ نے، ثاقب نثار صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا، صادق فرمایا کہ وفاقی حکومت کا مطلب وزیر اعظم نہیں ہے، یا صوبائی حکومت کا مطلب صوبائی حکومت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وفاقی کابینہ یا صوبائی کابینہ. نتیجہ یہ ہوا کہ 2016 کے بعد وہ فیصلے جو کہ وزیر اعظم کر لیتے تھے اب وہ کابینہ میں آتے ہیں، جو وزراء اعلیٰ کر لیتے تھے وہ کابینہ میں آتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرتے وقت، ثاقب نثار صاحب نے یہ فیصلہ کرتے وقت سہارا لیا آئین کے آرٹیکل 90 کا اور 91 کا. اور انہوں نے کہا، اور میں پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 90 ہے جو کہ بتاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں. فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن the executive authority of the federation shall be exercised in the name of the president by the federal government consisting of the prime minister and federal ministers. یعنی کہ انہوں نے آرٹیکل 90 کا سہارا لیا اور کہا کہ یار یہ آئین کا آرٹیکل 90 کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ وزیر اعظم اکیلا نہیں ہے، وہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کیبنٹ ہے، تو سارے فیصلے جو ہیں وہ کیبنٹ کرے گی. اسی طریقے سے صوبائی حکومت کے لیے آرٹیکل 130 ہے، 131 ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ان کی کابینہ ہے. اسی طریقے سے جو قانون سازی کی گئی ہے وہ قانون سازی کہتی ہے کہ سو موٹو کا اختیار وہ چیف جسٹس آف پاکستان خود نہیں ایکسرسائز کریں گے، وہ اختیار 3 سینئر موسٹ ججز جو سپریم کورٹ کے ہوں گے وہ ایکسرسائز کریں گے. جو تنقید کرنے والے کہتے ہیں آپ مداخلت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات میں بہت احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آئین کا آرٹیکل 176 پڑھیں، آرٹیکل 176 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس کی ہیڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ. کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ، جیسے وہاں 90 میں فیڈرل گورنمنٹ تھی، 176 میں سپریم کورٹ ہے. The Supreme Court of Pakistan shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Parliament. یعنی کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان اور معزز جج صاحبان ہے.
اور ان کا نمبر کون طے کرے گا؟ وہ پارلیمان کرے گا. 184 اب پڑھتے ہیں. اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ. کس کی؟ اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ, ناٹ آف چیف جسٹس. Original jurisdiction of Supreme Court. The Supreme Court shall, to the exclusion of every other court, have original jurisdiction in any dispute between any two or more governments. یعنی کہ وفاق اور صوبے یا صوبوں کے درمیان جو ایشو ہوگا اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ لے کے جایا جائے گا. 184(1) اور 184(3) جس کے اوپر ساری سو موٹو اختیارات ہوتے ہیں. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to enforcement of fundamental rights is involved, have the power to make an order. کس کو اختیار ہے؟ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کا مطلب ہے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اور معزز جج صاحبان. جو قانون ہے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے غالباً اس وقت 17 ججز ہیں, یعنی کہ 16 ججز ہیں, 17 میں اس میں چیف جسٹس صاحب ہوں گے. ابھی شاید 14 ہیں اور چیف جسٹس صاحب 15 ہیں. تو سب مل کے سپریم کورٹ بناتے ہیں. تو میں یہ سوال بڑے احترام کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اگر حکومت کے کیس میں حکومت وزیر اعظم نہیں ہے, وزیر اعظم اور اس کے وزراء ہیں. کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل 90 یہ کہتا ہے اگر صوبائی حکومت کے کیس میں صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ نہیں, وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ ہے, چونکہ آرٹیکل 130 131 یہ کہتا ہے, تو سپریم کورٹ کے کیس کے اندر وہی انالوجی وہی ایگزامپل استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ اصول تو ایک ہی ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اصول حکومتوں کے لیے مختلف ہیں اور عدالت کے لیے مختلف ہیں. تو وہی اصول آپ اپلائی کریں گے تو سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ جو جج صاحبان ہیں وہ ہیں. اس کو پارلیمان, کیونکہ نیچرلی قانون سازی سپریم کورٹ تو نہیں کر سکتا. جسٹس ارشاد حسن خان کا ٹائم تو نہیں ہے یہ, پرویز مشرف کا ٹائم تو نہیں ہے یہ, مولوی مشتاق کا ٹائم تو نہیں ہے یہ. یہ ٹائم جمہوریت کا ہے, آئین و قانون کی سربلندی کا ہے. یہ میرے وکیل بھائی بیٹھے ہیں, ہم سب نے رول آف لا کی بات کی تھی, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی تھی, ہم نے افتخار چودھری کی بات نہیں کی تھی. تو یہ جو سو موٹو میں مداخلت نہیں ہو رہی, وہ جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کیا جا رہا ہے کہ فرد واحد کے فیصلے نہیں ہوں گے, جو قانون کہتا آئین کہتا اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. خدا را اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے. اور بجائے اس کے کہ جج صاحبان, آپ نے دیکھا ایک فیصلہ کل آیا سپریم کورٹ کی ایک بینچ کی جانب سے, ایک فیصلہ پرسوں آیا جس میں 2 معزز جج صاحبان نے اگین اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا. بجائے اس کے کہ جج صاحبان اس طرح کانفلکٹنگ بات کریں جس کی وجہ سے اگین وہ لوگ جو اداروں کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں وہ تقدس پامال ہو. اسی لیے پارلیمان کا وہ مقدم ادارہ ہے جس ادارے کو بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے, اور وہ قانون سازی کر کے یہ نہیں کرے کہ آپ سے وہ اختیار چھینا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یہ اختیار اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ڈیو پروسیس آف لا. وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے. نو مین شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے. نو مین شوڈ بی دا جج آف ہز اون کاز. یعنی کہ میں خود بیٹھ کے فیصلہ کروں کہ میرے اختیارات کیا ہوں گے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 184(3) میں کیس فائل ہوا, نہ وہ سیشنز کورٹ گیا, نہ وہ ہائی کورٹ گیا, نہ سنگل بینچ بیٹھی, نہ ڈی بی بیٹھی, نہ سول جج بیٹھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں.
سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ریکارڈ کی یہ ٹھیک نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نسلا ٹاور گرا دو, منہدم کر دو. جو لوگ بستے ہیں رہتے ہیں وہاں پہ ان کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنی ہارڈ اینڈ پیسے اپنی جمع پونجی لگا کے اپنے لیے وہ چار دیواری خریدی, ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو موٹو میں. تو اگر اس کو رائٹ ٹو اپیل دیا جا رہا ہے تو وہ بھی اینٹری 55 کے مطابق کیا ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. تو یہ خوشائن چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ مہذب قومیں جب تک ایوالو نہ کریں وہ مہذب ہو نہیں پاتی ہیں. آپ کو جو مسائل نظر آتے ہیں نا آہستہ آہستہ سسٹم میں, وہ آپ بائی وے آف ایوولوشن نظام کو بہتر بناتے ہیں. اور نیشنل نظام کو بہتر بنانا آپ سڑک پہ نہیں بنا سکتے ہیں, وہ کسی کمرے میں, وہ پارلیمان ہے اس کا طریقہ اس نظام کو بہتر بنانے کا. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خوشائن چیز ہوئی ہے اور آج سینٹ نے اس کو منظور بھی کر لیا. میں امید کرتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جب یہ مسودہ جائے گا تو پریزیڈنٹ صاحب جو پرائم منسٹر کی کابینہ کی ایڈوائس ہے اس کے مطابق یہ پارلیمان کا پاس کیا ہوا مسودہ جو ہے اس کو اپروو کریں تاکہ یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو سکیں. اور یہ جو اس وقت ایک افراتفری کیفیت ہے نا کہ ایک جج صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, دوسری بینچ کچھ کہہ رہی ہے, تیسری بینچ کچھ کہہ رہی ہے. اس وقت 3 فیصلے آ چکے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ایک فیصلہ جو کل آیا جس میں شاید غالباً قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے اور امین الدین صاحب تھے. ایک فیصلہ پرسوں آیا جو اس کو منصور علی شاہ صاحب نے اور ممدو خیر صاحب نے تحریر کیا. ڈسینٹنگ نوٹ ہے ان کا, مائنورٹی ویو ہے, بٹ نیورتھلیس 2 معزز جج صاحبان نے کہا 4 ججز ہی ہو گئے. ایک فیصلہ ہے جو کہ منیب اختر صاحب, اعجاز الحسن صاحب, عمر عطا بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس, اور غالباً محمد علی مظہر صاحب اور ایک اور 5 کے جج صاحب انہوں نے بھی فیصلہ کیا. یعنی کہ 10 جج صاحبان یا 9 جج صاحبان مختلف آراء دے چکے ہیں یا متضاد رائے دے چکے ہیں. امپورٹنٹ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں. بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس ہیں جو کہہ رہے سو موٹو وہ بینچ کا حصہ ہے, وہ جو کہتی ہے سو موٹو صرف چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے. منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب مستقبل کے چیف جسٹس ہیں جو کہتے ہیں سو موٹو چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے. یعنی کہ پورے سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے جو کہ آرٹیکل 184 کہتا ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگلے چیف جسٹس ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں. منصور علی شاہ صاحب بھی مستقبل کے چیف جسٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچیں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائمنگ اس کی درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ٹائمنگ ہو نہیں سکتی اداروں کے تقدس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کنفیوژن کو کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے. اس سے بہتر ٹائمنگ ہو نہیں سکتی اور پارلیمان سے بہتر ادارہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ پارلیمان وہ چوزن ادارہ ہے عوام کا جس کو قانون سازی کرنے کا واحد ادارہ ہے, جس کو قانون سازی کرنے کا اختیار حاصل ہے. اور پارلیمان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جج صاحبان کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے, جیسے میں نے بتایا کوئی موجودہ چیف جسٹس ہے, کوئی مستقبل کا چیف جسٹس ہے. کوئی مستقبل کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ اختیار فرد واحد کے پاس ہونا چاہیے, کوئی مستقبل کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ نہیں یہ فرد واحد کا اختیار نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ ایسی آراء آتی رہیں اور روز ٹی وی چینل پر بیٹھ کے لوگ گفتگو کریں اور ہر شخص اپنی اپنی کنسپریسی تھیوری نکالے, اس سے بہتر ہے کہ پارلیمان اپنے حدود میں رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کرے جس کو آئین پاکستان نے وضع کیا. میں سمجھتا ہوں ذمہ دار قومیں, مثبت قومیں یہ جو تصحیح کا عمل ہوتا ہے اس سے سیکھتی ہیں اور تصحیح کے سلسلے کو جاری رکھتی ہیں تاکہ چیزوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی توفیق دے کہ ہم اس کتاب کے مطابق
इंशाअल्लाह चल सके पाकिस्तान जिंदाबाद. अच्छा, आपने टाइमिंग की बात की तो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो असम्बली में हुई है, उसमें भी ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है शायद टाइमिंग का अंदाजा नहीं लगा सकी. सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा बनना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इतना बड़ा मुतालबा आपके चेयरमैन ने किया है, लेकिन उसको भी आज तक कोई रद्द-ए-अमल ना तो वज़ीर आज़म की तरफ से आया है ना कुछ. तो ये भी कोई टाइमिंग आपकी जो है वो मिस नहीं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वफाकी हुकूमत का कोई तर्जुमान इसके ऊपर कमेंट कर सकता है, वज़ीर आज़म कोई तर्जुमान कमेंट कर सकता है. मैं इसके ऊपर, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर बात करूं. मैंने सादा प्योरली लीगल बात की आज, और वो लीगल बात ये है, हम सब मानते हैं कि आइन सुप्रीम है, हम सब मानते हैं ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स है, हम सब मानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, यानी किसी को किसी के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए. हम सब मानते हैं कि कानून साजी करना पार्लियामान का काम है. मैं सिर्फ वो गुजारिश कर रहा हूं, और मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि प्रिंसिपल एब्सोल्यूट होना चाहिए. अगर फेडरल गवर्नमेंट की भी तो आर्टिकल 176 यही कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जज साहिबान, तो ऐसे दोहरा मयार तो नहीं हो सकता. तो मैं वो गुजारिशात बहसीत कानून के तालिब इल्म के वो सामने रख रहा हूं कि इसके ऊपर खुदा ना सियासत ना की जाए. एक अच्छी चीज है जिससे होपफुली मुस्तकबिल में किसी के साथ नस्ला टावर वाला वाकया नहीं हो पाएगा, और एक आम आदमी को रिलीफ देने में रियासत कामयाब हो गई. मीर साहब ये बताएं कि आज आपने इस बारे में जो है तकरीबन सादा अल्फाज में बहुत सारी बातें आपने क्लियर कर दी, लेकिन कहा ये जा रहा है कि पार्लियामेंट की नीयत पर शक है, और ये जो नीयत का शक है, कहते हैं कि लुकमान हकीम के पास भी वहम का इलाज नहीं था. तो ये जो पार्लियामेंट पर नीयत का शक है, और दूसरा फिर आपके चेयरमैन ने कल एक बात की है, ना मेरा पाकिस्तान ना तेरा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान. ये कौन सा पाकिस्तान? इसमें यह भी ऐड कर लें, इस वक्त के लिए हुकूमत को ये क्यों याद आ गई 70 सालों के बाद जब इलेक्शन आ रहे हैं कि ये ना तेरा पाकिस्तान ना मेरा पाकिस्तान, आइन का पाकिस्तान. देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है ना, तो चेयरमैन बिलावल तो ये कह रहे हैं ये वाला पाकिस्तान चाहिए, ये है भुट्टो शहीद का पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है. जो दूसरी बात आपने की क्या, नीयत पर शक किया जा रहा है. इसमें बड़ी, हम वकील तीनों बैठे हैं, वो जजमेंट बहुत सारी है अदालतों की. कहते हैं नो मैलेफिडे, मैलेफिडे उर्दू में कहते हैं उसको बदनीयती हो, अंग्रेजी में कहते हैं मैलेफिडे. नो मैलेफिडे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर. ये मैं नहीं कह रहा हूं, अदालतें कहते हैं. मैं नो मैलेफिडे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर. अदालतें कहते हैं कानून साजी करना लेजिस्लेचर का काम, तो वो जो काम कर रहा है वो काम करने दिया जाए.